ان کے گھروں میں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی، جی حالت دیکھیے، ان کے گھروں میں جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا کہ 4 سال تک تو اس کی پرورش کی جاتی، 4 سال تک تو اس بچی کو پالا جاتا، اس بچی کی دیکھ ریکھ کی جاتی۔ جب وہ بیٹی 4 سال کی ہو جاتی تب اس کا باپ میلے کے بہانے اپنی بچی کو لے جاتا، اپنی بیوی سے کہتا کہ اس کو نہلاؤ، اس کو دھلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ۔ ماں اس کو نہلاتی، دھلاتی، کاجل لگاتی، سرما لگاتی، عطر لگاتی۔ وہ چھوٹی سی 4 سال کی بچی اپنے باپ کے ساتھ میلہ دیکھنے کے لیے جاتی، لیکن اس معصوم بچی کو پتا نہ ہوتا کہ میرا باپ مجھے میلے میں نہیں، مجھے زندگی کے آخری سفر پر لے کر جا رہا ہے۔ جنگل میں لے جاتا، وہاں پہلے سے گڑھا کھدا ہوا رہتا۔ وہ اپنی بیٹی سے کہتا، بیٹی اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو، تمہیں تمہاری ماں نظر آئے گی۔ وہ بیٹی جب گڈھے میں جھانک کر دیکھتی، وہ بیٹی اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے جب گڈھے میں جھانکتی تو پیچھے سے اس کا شقی القلب باپ، پیچھے سے اس کا ظالم باپ اس کو دھکا دے دیتا، اور وہ چھوٹی سی 4 سالہ بچی اس گڈھے کے اندر گر جاتی۔ پھر یہ پیچھے نیچے زمین سے مٹی اٹھا اٹھا کر اس گڈھے کو پاٹنے لگتا اور اپنی 4 سال کی بچی کو اسی میں دفن کر دیتا اور آخری سانس تک وہیں رکا رہتا۔ جب اس کی آخری چیخ بھی بند ہو جاتی، جب اس کی بیٹی مر جاتی، تب وہ وہاں سے آتا اور اپنی قوم کے اندر آ کر، اپنی سماج میں آ کر کہتا، لوگوں میں نے اپنی بچی کو 4 سال کے بعد دفن کر دیا ہے، میں نے اپنی بچی کو گاڑ دیا ہے، میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا ہے۔ اس پر گرو کیا جاتا، فخر کے ساتھ کہتا کہ میں نے اپنی بچی کو گاڑ دیا۔ یہ جہالت تھی۔ آج ہمارے سماج میں زندہ تو دفن نہیں کیا جاتا، لیکن ماں کے پیٹ میں اگر لڑکی ہے اور الٹرا ساؤنڈ پر چیک کرا کے معلوم کر لیا کہ پیٹ میں پلنے والی بچی ہے، تو باپ اور ماں دونوں مل کر، میاں اور بیوی، اس بچی کو گرا دیتے ہیں، گربھ ساکت کرا دیتے ہیں، حمل اسقاط کر دیتے ہیں اور اس بچی کو مار ڈالا جاتا ماں کے پیٹ میں۔ وہ زندہ دفن کرتے تھے، یہاں ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، جو بچے ماں کے پیٹ میں مار دیے جاتے ہیں، 1 دن کا ہو، 2 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 2 مہینے کا عمل ہو، جو بچے ماں کے پیٹ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، اسقاط کر دیے جاتے ہیں، گرا دیے جاتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالی اس بچے کو زندگی دے گا، اس کو زبان دے گا، اس کا ہاتھ، اس کے پیر اس کو دے گا۔ قیامت کے دن یہ بچہ اپنی ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا، جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو قیامت کے دن زبان دے گا، ہاتھ پیر دے گا، بولنے کی طاقت دے گا۔ یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہوگا، اپنے ماں کی پستان سے دودھ کو چوس رہا ہوگا۔ پھر اللہ اس کو اجازت دے گا، آئے میرے بندے، تجھے کچھ کہنا ہے تو کہے، تجھے کچھ عرض کرنا ہے تو میرے سامنے عرض کر، تجھے کچھ بولنا ہے تو بول۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو دنیا میں ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا، ماں کی پستان چھوڑے گا، زبان چلائے گا، چیخ کر کہے گا، یقول یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی، اے اللہ یہ دنیا میں میری نہ ہوئی تو آج اس کا مت بن، اے اللہ اس نے دنیا میں میری حفاظت نہیں کی، آج تو اس کی حفاظت مت کر، اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، تو آج اس کو، میری ماں کو جہنم کے اندر ڈال دے، اے اللہ میری ماں کو تو جنت میں داخل مت کر۔ یہ چھوٹا سا بچہ جو پیٹ میں مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا،
یا یوں کہہ لو کہ جس بچے کو ہم نے گروا دیا، یہ بچہ قیامت کے دن اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا، کہے گا ہاذہ امی قتلتنی، یہ جہالت ہمارے یہاں پر بھی ہے۔ یہ عرب کے اندر بھی ساری جہالتیں تھیں، جب یہ جہالتیں عام ہو گئیں تب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ نے جوئے کو ختم کیا، جوئے کی ساری شکلوں کو ختم کیا۔ جوئے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ساری شکلوں کو ختم کر دیا جوئے کی۔ میچ بد کر ہوتا ہے، یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے۔ مثلا 5-5 ہزار روپے بدلیے، اگر تم جیت گئے تو 5,000 ہم دیں گے، ہم جیت گئے تو 5,000 تم دو گے، یہ جوئے کی ایک شکل ہے۔ اسلام کے اندر یہ حرام ہے۔ کبڈی کھیل رہے ہیں، تم جیت گئے تو ہم تمہیں 5,000 دیں گے، ہم جیت گئے تو تم ہمیں، یہ ٹیم ہمیں 5,000 دے گی، یہ جوئے کی ایک شکل ہے جو حرام ہے۔ اور ایک جوئے کی شکل وہ بھی ہے KBC، کون بنے گا کروڑ پتی، یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے۔ اسلام نے جہاں بہت سی چیزوں کو منع کیا ہے ناجائز طریقے سے مال کھانے، اس میں ایک یہ شکل بھی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے ہاں تو اس کو پتی بولتے ہیں، لاٹری آپ کے ہاں اس کو جو بھی بولتے ہو، ایسا ہوتا ہے کہ 1,000 روپے کے 20 ممبر بن گئے، 1,000 روپے ہر مہینہ دیں گے، 20 آدمی ہیں، اب 20,000 روپے اکٹھا ہو گیا، اب وہ کسی ایک کو دینا ہے تو اس کی بولی لگتی ہے، تو کوئی کہتا ہے صاحب 16,000، کوئی کہتا ہے 18,000، کوئی کہتا ہے 15,000، یعنی مجھے اتنا دے دو۔ تو جو سب سے زیادہ بولی لگاتا ہے، مثلا کسی نے کہہ دیا کہ ہمیں 14 دے دو، اور 14 سے نیچے کوئی نہیں آیا، تو آپ نے اس کو 14,000 دے دیا۔ اب کتنا بچا؟ آیا 20,000، 1,000 سب نے دیا، آپ کو ملا کتنا؟ 20 میں 14,000 میں پتی بک گئی، وہ رقم بک گئی، آپ نے اس کو دے دیا 14,000، اب بچا کتنا؟ 6۔ وہ 6,000 روپے سارے کینڈیڈیٹ میں برابر بانٹ دیے جاتے ہیں۔ ایسے جو سب سے پہلے خریدتا ہے اس کو 14-15,000 ملتے ہیں، اور جو سب سے لاسٹ میں لیتا ہے اس کو پورا 20,000 ملتا ہے، لیکن ہر مہینے اس کو پروفٹ ملتی رہتی ہے، جتنے میں وہ پتی بکتی ہے، وہ رقم بکتی ہے، وہ برابر تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ یہ بھی حرام کمائی کی ایک قسم ہے، یہ بھی جوئے کی ایک بدترین قسم ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام مال کی ایک قسم ہے جو آج چل رہی ہے۔ ہاں قرآن اندازی ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، مثلا 20 آدمیوں نے 1,000 روپے دیا، 20,000، اب کسی ایک کو دینا ہے تو 20 پرچیاں ڈالیے، ایک پرچی اٹھائیے، جس کا نام نکلے اس کو آپ دے دیجئے، اس میں نہ آپ کم دے رہے نہ زیادہ، 20,000 اس کو مل رہا ہے، جس کا نمبر آتا جائے گا اس کو ملتا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی تک کو بھی 20,000 ملے گا، یہ جائز ہے۔ لیکن اس کو بیچنا اور بچے ہوئے رقم کو سارے کینڈیڈیٹ کے اندر اور ممبروں میں بانٹنا یہ حرام ہے۔ تو یہ چیز چلتی تھی، اللہ کے نبی آئے تو آپ نے جوئے کی ساری شکلوں کو حرام قرار دے دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ساری جوئے کی شکل کو حرام قرار دے دیا۔ اس کے بعد شراب نوشی، جس میں عرب کی قوم پڑی ہوئی تھی، خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بن جانے کے بعد بھی، نبوت مل جانے کے بعد بھی کئی سال لگ جاتے ہیں شراب کی حرمت کا اعلان کرنے میں،
کیونکہ شراب اتنا زیادہ پیتے تھے عرب کے لوگ کہ اللہ کے رسول آسانی کے ساتھ اس شراب کو حرام نہیں کر پائے. آپ کو بھی بہت دن لگ گئے, کئی سال لگ گئے, مختلف ادوار سے گزرنا پڑا. تب جانے کے بعد لاسٹ میں جب حد سے زیادہ لوگ آگے بڑھ گئے اور شراب پی پی کر قرآن کی آیتیں غلط پڑھنے لگے, شراب پی پی کر نماز پڑھنے جانے لگے اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے لگے, یہاں تک کہ نماز کی حالت میں نشہ آنے لگا اور قرآن کی آیتیں غلط پڑھی جانے لگیں, تب جا کر شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے. ایک صحابی نے دعوت کی, حضرت علی کی, ابو عبیدہ ابن الجراح کی, عبد الرحمن ابن عوف کی, مختلف صحابہ کی جب دعوت کی تو کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا اس انصاری نوجوان کے ہاں. جب شراب کا دور چلا تو شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا, شام کا کھانا جلدی کھا لیا, شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا, اور نشہ آتے ہی نماز کا وقت ہو گیا مغرب کا, اذان کی آواز آنے لگی. اس انصاری نوجوان نے اپنے گھر میں چادر بچھا دی اور کہا اب تم نماز پڑھنے مسجد میں کیا جاؤ گے, ہم لوگوں نے شراب پی ہے, چلیے یہی نماز پڑھ لیتے ہیں. وہی نماز پڑھی جانے لگی. ایک صحابی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, شراب کے نشے میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھنا شروع, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں تک گاڑی صحیح چلتی ہے. اس کے بعد دماغ جھلانے لگا, نشہ اپنے اندر کام کرنے لگا, اور وہ صحابی قرآن کی آیت پڑھنے لگے. جو سورت شروع کی, پہلی رکعت صحیح گزر گئی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دوسری رکعت میں نشہ اپنے عروج پر پہنچنے لگا اور نشے نے کچھ جگہ کچھ پکڑ حاصل کر لی, ولا الضالین تک گاڑی صحیح چلی. اس کے بعد قرآن کی آیت جب شروع ہوئی سورت, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اس کی جگہ پر وہ صحابی قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں, قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. مطلب ہی بدل گیا. شراب کے نشے میں ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں, قل یا ایھا الکافرون, ہے کیا لا اعبد ما تعبدون, اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. لیکن یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں, قل یا ایھا الکافرون, اے کافرو نحن نعبد ما تعبدون, ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو. دیکھ رہے ہیں قرآن کہہ رہا میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کر رہے ہو, اور یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں, نحن نعبد ما تعبدون, ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو. مطلب ہی بدل گیا. جیسی نماز اللہ اللہ کر کے ختم ہوتی ہے, ادھر محمد الرسول اللہ پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمانو والو تم اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو, اے ایمان والو تم اس وقت شراب کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو, اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم جان نہ لو حتی لا تعلموا ما تقولون, جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو, اس کو تم جاننے نہ لگو. جو تم بول رہے ہو جب تک وہ خود تمہاری سمجھ میں نہ آنے لگے کہ کیا تم کیا بول رہے ہو, اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ. میرے بھائیو, جب قرآن کی آیتیں نماز میں غلط پڑھی جانے لگی اور شراب پی کر لوگ فخر کرنے لگے, میں تم سے افضل, میں تم سے اونچا, ارے میں مہاجر ہوں, اللہ کے رسول قریشی میں قریشی, اللہ کے رسول بنو ہاشم میں بنو ہاشم کا, تم انصاری ہو, تم جاہل ہو, تم نیچی قوم کے لوگ ہو. جب آپس میں فخر و غرور ہونے لگا, شراب کے نشے میں ایک دوسرے پر فوقیت دکھانے لگا کہ میں تم سے افضل, میں تم سے افضل, تب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان.
اور پوری زندگی کے لیے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اب گوارا نہیں ہے، کیونکہ جس چیز کو مٹانے کے لیے، جس جہالت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے، وہی چیز چلنے لگی ہے۔ اسلام میں اونچا نیچا کوئی چیز نہیں ہے، اسلام میں تیرا میرا کوئی چیز نہیں ہے، اسلام میں امیری اور غریبی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، اسلام میں سب برابر ہیں۔ تم شراب پی کر ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو کہ میں تم سے افضل ہوں، میں تم سے اچھا ہوں، میری قوم تمہاری قوم سے اچھی قوم ہے، میری قوم سب سے افضل قوم ہے، یہ کہنے لگے ہو۔ اسلام میں اس چیز کی اور جاہلیت کی اس بدبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام ان تمام خرافاتوں سے پاک ہے، اسلام ان تمام برائیوں سے پاک و صاف مذہب ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب برابر ہو، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، تم سب مٹی کے ہو، آدم کی اولاد ہو، تم میں کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ لا فضل لعربی علی عجمی، تم میں سے کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عجم کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ نہ کوئی گورا کالے سے اچھا ہے، نہ کوئی کالا کسی گورے سے افضل ہے۔ اسلام میں سب برابر ہیں۔ اسلام کے اندر اگر کوئی چیز بنیاد اور حیثیت رکھتی ہے تو وہ ہے الا بالتقوی، تقوی کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے سے بڑے ہو سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ تقوی کی بنیاد پر، جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا، جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا، پرہیزگاری، تقوی